بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اما بعد۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کتاب نخبۃ الاحادیث کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا صحیح مصداق بنائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان لوگوں کے لیے جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اللہ رب العالمین تمام ان لوگوں کو جو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اپنا تعلق اسی طرح وابستہ کرنا چاہیے جس طرح کہ قرآن مجید کے ساتھ انسان کی محبت اور تعلق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام دو ہی چیزوں کا نام ہے۔ منبع اسلام ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس لیے اگر قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو گھروں میں رہ کر اپنی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا، وہاں پر ایک حکم یہ بھی تھا کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے اپنے گھر میں زندگی بسر کرتے ہوئے تم نے کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تم اپنے گھروں میں زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور والحکمہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی تلاوت کرنی۔ دونوں چیزیں انسان ایک مسلمان کی زندگی میں ہوں گی
تو صحیح معنوں میں وہ دین پر عمل کر سکے گا۔ کوئی بھی انسان صرف یہ کہے کہ میں قرآن مجید پر عمل تو کرتا ہوں، حدیث پر عمل نہیں کرتا، تو اس انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح قرآن مجید حجت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی حجت ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر محدثین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کسی بھی کتاب کو لکھنے کا آغاز کیا، یہ بات ہر شخص ذی شعور انسان جانتا ہے، جتنا بھی کوئی عظیم کام کرتا ہے اور اس کو اس کے اندر نفع اور فائدے کی امید ہو، وہ انسان اتنا ہی اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اور جس انسان کے اندر اخلاص نہ ہو، وہ انسان اس کام کو صحیح معنوں میں سر انجام نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لکھنا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اس کی تدریس، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے، اور اس عظیم عمل کے لیے بھی ہر شخص کو جو جس انداز میں بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی خدمت میں مصروف ہے، اس کو اپنی نیت کو، اپنے اخلاص کو اتنا ہی عظیم کرنا ہوگا، تب جا کے اس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی سی کتاب نخبۃ الاحادیث، جسے مرتب کرنے والے عالم اسلام کے عظیم مبلغ، عظیم محدث، عظیم انسان فضیلۃ الشیخ سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 احادیث کو جمع کیا ہے۔ نخبہ نچوڑ کو کہتے ہیں، انتخاب کو کہتے ہیں، ساری چیزوں میں سے چیدہ جو چیز جو سب سے اعلیٰ اور افضل محسوس ہوتی ہے، جس کا زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے، اس کو انہوں نے نقل کیا۔ حدیث کی جمع ہے، حدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، اور وہ قول ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عمل کیا گیا ہو، کسی صحابی نے وہ عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جاری رکھا ہو، باقی رکھا ہو، اس کو ترک کرنے کا حکم نہ دیا ہو، اس کو رد نہ کیا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ کی طرف منسوب ہو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ اور دین مکمل ہی تب ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ ملایا جاتا ہے، قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ میں کئی فتنے ہیں، اور ان میں ایک فتنہ جو در پردہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے، اور بات بڑے ہی لاجیکلی انداز میں بیان کرتے ہیں، جی حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ سمجھیں گے، قرآن مجید کو حدیث کے ساتھ نہیں سمجھیں گے۔ یاد رکھیے یہ فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ کیوں کہ حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ سمجھیں گے، مطلب در پردہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو حدیث قرآن مجید کے موافق ہوگی ہم اس پر عمل کریں گے، اور جو حدیث قرآن مجید کے موافق نہیں ہوگی ہم اس کو نہیں لیں گے، اس کو ترک کر دیں گے۔ لہذا حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ سمجھیں، قرآن مجید کو حدیث کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید ویسے ہی سمجھ آ جائے گا، کیسے سمجھ آئے گا؟
جی لغت سے سمجھ آئے گا، لغت سے قرآن مجید اگر سمجھ آنا ہوتا تو اہل لغت کو قرآن مجید کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی۔ اہل عرب، مکہ مکرمہ کے باشندے، مدینہ منورہ کے رہنے والے جب کسی قرآن مجید کی آیت کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہوتے، باوجود عربی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو واضح کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر، توضیح، تشریح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جس طرح قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو مکمل کر کے دنیا میں زندگی بسر کریں اور آخرت میں ہم سرخرو ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حدیث کا انکار کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں۔ بہت سارے دلائل موجود ہیں حجیت حدیث پر، لیکن میں صرف اشارہ ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اس مسئلے کو اس انداز میں واضح فرما دیا، کوئی بات چھوڑی ہی نہیں اس آیت کے اندر۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کے سامنے قرآن مجید نہیں بیان کیا، بلکہ قرآن مجید کی تفسیر، توضیح، حدیث مبارکہ کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اجمالاً اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یعنی دو لفظوں میں یہ بات بیان فرما دی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو بات ہی نہیں کرتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ دین اسلام کی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 آیات ایسی نازل فرمائی ہیں جن آیات کو اگر آپس میں جوڑا جائے، 2 آیات کو، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرمائے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ما جو کچھ نازل کیا جاتا ہے اس کی اتباع پیروی کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ادھر کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ مارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عمل میں، اطاعت قول میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وَهَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، ہماری یہ کتاب یہ حق کے ساتھ بولتی ہے۔ اب کتاب قرآن مجید تو نہیں بولتی۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نطق کیا ہے، جب بھی اپنی زبان کو حرکت دی ہے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، تو وہ کس طرح کی ہے؟ الا وحی یوحیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی، وحی وہ قرآن مجید کی شکل میں، وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی شکل میں۔ وما كان لرسول ان يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة وما كان لرسول ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے کئی انداز تھے، کبھی فرشتہ آ کے بات کرتا، کبھی اشارہ ہوتا، کبھی در پردہ بات ہوتی، یہ سارے طریقے تھے وحی کے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، یہ عین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا ہے۔ اس لیے
یہ دین آج بھی محفوظ ہے باوجود اس کے ہزاروں فتنوں کے باوجود دین آج بھی صحیح شکل میں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی شکل میں موجود ہے. یہ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل فرمایا اور ذکر سے مراد صرف قرآن مجید نہیں بلکہ ذکر سے مراد قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں پر یکساں عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی اسی طرح اخلاص کی دولت نصیب فرما تاکہ ہم تیرے دین کی خدمت کر سکیں, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی خدمت کر سکیں. جس طرح محدثین نے اخلاص کے ساتھ ان احادیث کو بڑی محنت کے ساتھ حرف ریزی کے ساتھ اور جانفشانی کے ساتھ جدوجہد کے ساتھ طویل سفر کر کے جمع کیا اور ہم تک یہ دین محفوظ پہنچا, اور تقریباً اکثر و بیشتر محدثین نے اپنی کتاب کا چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو جمع کیا, اس کا آغاز اس عظیم حدیث سے کیا جس عظیم حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی صحیحین کے اندر درج کیا. وہ عظیم حدیث جس کا نام ہی سب نے یہ ذکر کیا ہے کہ اخلاص نیت. آج کے دور میں بھی جو بھی احادیث کا مجموعہ جمع کرتا ہے وہ سب سے پہلے اسی حدیث کو ذکر کرتا ہے اور اپنے رب سے دعا بھی کرتا ہے. بیان کرنے والے جب بھی حدیث کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں وہ بھی سب سے پہلے اسی حدیث سے آغاز کرتے ہیں تاکہ اخلاص وہ پیدا ہو اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا جائے. وہ عظیم حدیث امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نخبۃ الاحادیث میں اس حدیث کو صرف اتنا ہی ذکر کیا اور متفق علیہ اس کا حوالہ بیان کر دیا کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے. نیت جیسی ہوگی ویسا وہ عمل ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بھی دنیا کا کوئی بھی عمل جب انسان اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو وہ عمل پایا تکمیل تک پہنچتا ہے, اس کے اندر برکت ہوتی ہے, وہ عمل نفع بخش ہوتا ہے. لیکن جو ہی اس عمل کے اندر نیت میں فطور آ جائے وہ عمل ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے, وہ جلدی تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. تو عمل دین کا ہو عمل دنیا کا ہو اس عمل کا فائدہ تب ہے جب اس کے اندر نیت خالص ہو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دنیا کے معاملے میں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کاروبار کرتے ہو بزنس کرتے ہو ایک شخص ایک چیز کو خریدتا ہے دوسرا اس کو بیچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دونوں اس عمل کے اندر اس چیز کو واضح کرتے ہیں, کوئی ڈنڈی نہیں مارتے, کوئی دھوکہ نہیں دیتے, مطلب دوسرے الفاظ میں جب وہ دونوں مخلص ہوتے ہیں, بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی, دونوں جب مخلص ہوتے ہیں, کوئی دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا, تو بورک لہما فی بیعہما, ان دونوں کی اس بیع کے اندر اس خرید و فروخت کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے. اللہ رب العالمین برکت پیدا فرما دیتے. اور اگر وہ دونوں خریدنے والا بیچنے والا دونوں میں سے ایک اگر اس کے اندر وہ مخلص نہ ہو, وہ ڈنڈی مار رہا ہو, بیچنے والے کو پتہ ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہے اور وہ اس سے کئی گنا دام زیادہ ہے, یا اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک خرابی ہے, وہ خریدنے والے کو بتاتا نہیں ہے, نیت میں فطور آ گیا کہ چلو ٹھیک ہے میری چیز مہنگے داموں جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی برکت ختم ہو جاتی ہے, محیط
ان کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یا خریدنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز تو بہت مہنگی ہے، بیچنے والا بیچارہ لگتا ہے جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں اس کی قدر کیا ہے، یہ سستے داموں بیچ رہا ہے، تو وہ آرام سے چپکے سے سستی خرید لیتا ہے. نیت میں فطور آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اس بیع کے اندر وہ برکت ختم ہو جاتی. دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، جب تک نیت درست نہ ہو انسان اس عمل کو کامیاب نہیں کر سکتا. یہ حدیث طویل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو مکمل نقل فرمایا ہے. تب جا کے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی اس نے نیت کی، اچھی ہے تو اچھی، بری ہے تو بری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے پھر مثال دی، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اس نیت سے ہجرت کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہوں، تو اس کی واقعتاً نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو شخص ہجرت کرتا ہے اس کی پچھلی زندگی کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا عظیم عمل ہے، لیکن تب جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے. اور آگے کیا فرمایا، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، اگر اس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے مال و دولت کی خاطر، دنیا کا مال و دولت تو اس کو مل جائے گا، لیکن جو ہجرت کا اجر و ثواب ہے وہ نہیں اس کو حاصل ہوگا. یا اس نے ہجرت کی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو ٹھیک ہے وہ اس کے لیے تو وہ شادی تو کر لے گا، لیکن اس کو ہجرت کا جو اجر و ثواب ہے، پچھلی زندگی کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ جو معاف ہونے تھے وہ نہیں اس کو ملے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، ایسے شخص کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس کی نیت ہوگی. اگر دنیا کے لیے ہے تو دنیا پر کما لے گا، اگر کسی عورت سے شادی کے لیے ہے تو شادی کر لے گا، لیکن اگر اس کی نیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں اپنا گھر بار یہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں جا رہا ہوں، اس کو یقیناً ہجرت کا اجر و ثواب ملے گا. یہ حدیث مکمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے تاکہ ہر شخص اپنے عمل کے آغاز سے ہی اپنی نیت کو درست کر لے. تو ہم رمضان المبارک کے اندر بھی اس حدیث کو ابتدا میں ہمارا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنا یہ عظیم عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے اپنی نیت کو خالص کریں، اور دوسرے نمبر پر رمضان المبارک کا آغاز ہے، اس کے اندر بھی ہم اپنی نیت کو خالص کریں تاکہ ہم اجر و ثواب کو کما حق کو حاصل کر سکیں. اس حدیث کے جو راوی ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب، ان کی کنیت ہے ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل عدوی قریشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوی سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 30 سال پہلے یہ پیدا ہوئے. جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں قریش کے یہ سفیر تھے، اور یہ ان کے یعنی سپرد کیا گیا تھا کہ یہ سفیر بن کے دوسرے بادشاہوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا، جا کے پیغام رسانی کرتے تھے. سن 6 یا 5 نبوت کے 5ویں یا 6 سال اسلام سے مشرف ہوئے، اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، تاکہ اسلام کو قوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ زیادہ محبوب بنے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ. اور اسی طرح خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ ہیں الفاروق، لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا تھا. آپ رضی اللہ عنہ 10.5 سال منصب
خلافت پر براجمان رہے اور اپنے دور خلافت میں امہات المؤمنین ازواج مطہرات اور مہاجرین و انصار کے لیے بیت المال سے بہت لمبے لمبے انہوں نے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے۔ شہادت کے وقت اپنی حالت یہ تھی، آج کے حکمرانوں کے لیے یہ بڑا ہی عظیم سبق اور درس ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے، جنہوں نے مہاجرین و انصار کے لیے تو ہر قسم کی فراوانی اور وظیفے مقرر کیے تھے، اپنی حالت یہ تھی کہ جب فوت ہوتے ہیں تو 86,000 کا قرض ان کے ذمہ تھا جو انہوں نے حج کے لیے جانا اور باقی اپنی شدید ضروریات کے لیے لیا ہوا تھا، اور اتنے فکر مند تھے کہ اپنے ہی بیٹے عبداللہ ابن عمر جو جلیل القدر صحابی محدث تھے ان کو کہنے لگے، وصیت کی کہ پورا قرض ادا کرنا، اگر میرا قرض میرے مال سے ترکہ سے ادا نہ ہو تو خاندان اپنے خاندان سے پھر قریش سے مانگ کر قرض ادا کرنا، یہ تلقین فرمائی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ پھر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر کو فروخت کیا گیا ان کے قرض کو ادا کرنے کے لیے، تو اسی مناسبت سے ان کے گھر کو یعنی دارالقضاء کہا جانے لگا کہ یہ دارالقضاء دین عمر رضی اللہ عنہ کے قرض کو ادا کرنے والا گھر ہے، تو ان کے گھر کو ہی بیچا گیا۔ اس قدر وہ فکر مند تھے۔ 26 ذوالحجہ سن 23 ہجری کو فجر کی امامت کراتے ہوئے بدبخت لعین ابو لولو مجوسی غلام مغیرہ نے مسجد نبوی میں خنجر مار کر آپ کو شدید زخمی کیا، اور آپ 63 برس کی عمر میں اتوار کے دن 1 محرم کو سن 24 ہجری کو جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے اسی حجرہ مبارکہ میں ان کو بھی دفن کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو روایات مروی ہیں وہ 523 ہیں، جن میں 10 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، صرف صحیح بخاری شریف میں 9 جو ہیں وہ صرف صحیح بخاری میں ہیں، اور 15 روایتیں مسلم شریف میں ہیں، اور اسی طرح یعنی ان کا ذکر جمیل امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ مختلف جگہوں پہ یہ تو اختصار کے ساتھ میں نے ذکر کیا، پھر کہیں آئے گا تو انشاءاللہ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم حدیث، اس کے اندر اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو نمود و نمائش سے، شہرت سے اور ریاکاری سے، دکھلاوے سے اپنے ہر قسم کے عمل کو پاک اور صاف کرنا چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہو، کیونکہ نیت کے فتور سے بڑا عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جہنم کو سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکایا جائے گا۔ وہ تینوں قسم کے لوگ تینوں ہی بڑے بڑے نیک عمل کرنے والے تھے۔ ایک ان میں سے قاری قرآن تھا، ایک ان میں سے شہید تھا، ایک ان میں سے سخی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو وہ اپنے اپنے عمل کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو تینوں کو فرمائیں گے کذب تھا، تم نے جھوٹ بولا، تم تو صرف اس لیے کر رہے تھے کہ تاکہ لوگ ہمیں بڑا قاری، بڑا عالم سمجھیں، لوگ ہمیں بڑا بہادر اور شجاع سمجھیں، لوگ ہمیں بڑا سخی اور سخاوت کرنے والا سمجھیں۔ فقد قیل، دنیا میں وہ تمہارا نام روشن ہو گیا، آج آخرت میں میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، کیونکہ تمہاری نیت درست نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔